اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم، مجھے جو آج پتہ چلا کہ تو اتنا بڑا رب ہے اور تو بھی موجود ہے کائنات میں، مجھے تو لوگوں نے بٹھا دیا تھا دنیا کے الہوں کے پیچھے۔ کسی نے کہا ہدایت کے لکھنے والا بہت بڑا الہ ہے، کوئی کہتا تھا تبری لکھنے والا، کوئی کہتا تھا امام بخاری بہت بڑا ہے، کوئی کہتا تھا امام شافعی، امام ابو حنیفہ بہت بڑے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ الیاذ باللہ نمرود اور حامان بہت بڑے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ بھئی ہماری ملک یا فلان ملک کی فوجیں اور اس کا آرمی چیف بہت بڑا ہے، کوئی کہتا تھا انبیاء بہت بڑے ہیں۔ جب تو کائنات کے اندر ہے، جب تو ان کو بھی پالنے والا ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حمد کا لائق بھی تو، شکر کا لائق بھی تو، عالموں کا پالنے والا بھی تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، مالک یوم الدین بھی تو، اور عبادت بھی تیرے لیے سزاوار، مدد بھی تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کوئی حنفیوں کے راستے پہ مجھے ڈالتا ہے، کوئی دیوبندیوں کے راستے پہ مجھے ڈالتا ہے، کوئی مسلمین کے راستے پہ مجھے ڈالتا ہے، کوئی پنجپیریوں کے راستے پہ مجھے ڈالتا ہے، کوئی کسی۔ الہ العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے جو تو نے بنایا ہے، جو بہت چوڑا ہے، جو بہت سیدھا ہے، جو بہت صاف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی سیدھا راستہ تو ہمیں دکھایا گیا ہے، اس کا معنی ہم یہ کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائی۔ بھئی سیدھا راستہ ہے کہاں؟ دیوبندیت سیدھا راستہ ہے، حنفیت سیدھا راستہ ہے، پنجپیریت سیدھا راستہ ہے، مسلم لیگ سیدھا راستہ ہے، فلان سیدھا۔ اگر یہ سیدھے راستے ہیں پھر تو محمد مصطفیٰ کو یہ راستے معلوم نہیں تھے، انہوں نے تو اس پر عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام تو دیوبندی نہیں تھے تو مستقیم سے رہے۔ پھر تو صحابہ کرام محمد مصطفیٰ اور آپ کے ابراہیم اور آپ کے اسماعیل علیہم السلام جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، ان کو تو نہ دیوبندیت کا پتہ، نہ وہابیت کا پتہ، نہ حنفیت کا پتہ، نہ پنجپیریت کا پتہ، تو کیا وہ صراط مستقیم سے رہے؟ کیا ان کو صراط مستقیم نصیب نہ ہوا؟ لہٰذا ہمیں صراط مستقیم چاہیے، یہ راستے مستقیم نہیں، یہ غیروں کے راستے ہیں، یہ غیروں کے راستے ہیں۔ اللہ کا راستہ وہی ہے جو قرآن نے ہمیں دکھایا ہے۔ پہلی آیت میں اس نے کیا کہا؟ عوام سمجھ لو، اس رب کو رب مان لو، سارے کام تمہارے بن جائیں گے۔ لوگ تمہیں ولی سمجھیں گے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو خود کماتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، اور عوام سارے ولی ہیں۔ عوام سارے ولی ہیں، اپنے پسینے کے کمائی مساجد میں لگاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے پسینے کے کمائی دین کے لیے بھی وقف کرتا ہے۔ مولوی اور پیر اور شیخ کیسے ولی بن سکتا ہے جو خود کماتا نہیں، دوسروں کی کھاتا ہے؟ جو دوسروں کے کھاتا ہے وہ ولی نہیں بن سکتا، جو دوسروں کو کھلاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اصل میں عوام اصلی اللہ کے اولیاء ہیں، مگر لوگوں نے یہ گنگا الٹی چلائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انبیاء کا راستہ، قرآن کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ان کو راستہ دکھایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، وہ غضب کیے ہوئے لوگ نہیں،
یا غضب کیے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ نفیاً و اثباتاً ثابت ہو گیا کہ الہ العالمین مجھے وہ صراط مستقیم عطا فرما دے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں منعم علیہم، یہ ہم موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، جن پر غضب نہیں کیا گیا، جو گمراہ بھی نہیں، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ ہمارے علماء نے کہا کہ یہ تو ہم ہیں نا، یہ تو ہم ہیں۔ یہ میں کبھی کبھی ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ مجنون لیلا کی عشق میں کہیں پہاڑوں میں نکلا، تو لیلا کو جب پتہ چلا تو وہ ہمیشہ اپنی لونڈی کو 1 یا 2 کلو دودھ دے کر کے کہتی تھی کہ جاؤ ان پہاڑوں میں آواز لگاؤ کہ اے مجنون، لیلا نے دودھ بھیجا ہے، تو وہ آواز دے گا اور اس کو پلاؤ۔ تو وہ جب نکلتی تھی پہاڑوں میں آواز لگاتی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ میں مجنون ہوں، دودھ لاؤ، تو سیر ہو کر کے دودھ پی لیا اور لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھر دودھ، تیسرے دن، چوتھے دن، مہینہ دودھ پیتا رہا۔ لیلا سمجھ گئی کہ یہ کوئی دودھ خور ہے، مجنون نہیں، کسی اور نے اپنی اوپر یہ نام رکھا ہے۔ تو لیلا نے کہا کہ آج جب تم مجنون کو دودھ پلاؤ تو ان سے کہو کہ اپنے خون سے یہ جام بھر کے لیلا نے مانگا ہے، خون بھی دے دے۔ تو جب اس لونڈی نے اس کو دودھ پلایا تو اس نے کہا کہ 1-2 مہینے دودھ تو آپ پی چکے، آج 1 گلاس یا 2 گلاس خون کی ضرورت ہے لیلا کو۔ تو اس نے کہا وہ دودھ دینے والا، جو خون دینے والا مجنون کہیں پہاڑوں میں ہوگا، میں تو دودھ پینے والا مجنون ہوں۔ تو جب ہم صراط مستقیم ڈھونڈتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہیں، تو کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم ہیں جن کو علماء، مشائخ، بزرگان، یہ بڑے بڑے ڈاڑیوں والے، یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے، یہ جو مونچھ صاف کیے ہوئے ہیں، یہ تو اولیاء ہیں نا، یہی منعم علیہم ہیں، دیکھو ان کا راستہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوں گے۔ خدا کے بندو، تم نے ہمیشہ دودھ اس مجنون کو پلایا جو خون کا مجنون نہیں تھا۔ سارے دودھ پی گئے، سارے دودھ پی گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اولیاء، علماء، مشائخ نہیں۔ صراط مستقیم رب کا راستہ ہے، دیوبندیت، بریلیت، پنجپیریت، وہابیت، فلانیت، پرویزیت، مروزیت، منیریت، شاکریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب گئے، یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن میں ہے۔ ہم کسی کو اپنا مقتدا نہیں سمجھتے، اس میں ہم اپنے قرآن کو مقتدا سمجھتے ہیں۔ عوام، اگر تم لوگ عزت چاہتے ہو تو اللہ کے لیے ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، عوام سے بڑے اولیاء اور پارسا لوگ نہیں ہیں جن کا سب کچھ دین پہ لگتا ہے۔ مولوی تو دین پہ کماتا ہے، خرچ نہیں کرتا، بس اتنی بات کافی ہے۔